نماز پڑھنے کا بھی اللہ رب الجلال نے ایک طریقہ، ایک اصول بتایا کہ اگر نماز پڑھنی ہے تو کس طرح سے پڑھنی ہے۔ یہ نہیں کہ بھئی جیسے مرضی اٹھو اور اٹھ کر آؤ اور اٹھ کر آ کر کے نماز پڑھنا شروع کر دو، ایسے نہیں، بلکہ اس کا پہلا اصول بتایا کہ اگر نماز پڑھنی ہے تو سب سے پہلے تو تمہارا ظاہری طور پر تمہارا جسم پاک ہو، باطنی طور پر تو انسان پاک ہوگا تو پھر ہی نماز کے لیے آئے گا، اور باطنی پاک ہونا تو اسی صورت میں ہو سکتا ہے کہ وہ کلمہ طیبہ پڑھ کر مسلمان ہو۔ اور اس کے بعد سب سے پہلا کام کیا کرنا ہے؟ وضو کرنا ہے، اپنے بدن کو پاک کرنا ہے، ہر قسم کی نجاست سے اپنے جسم کو پاک کر کے پھر میرے سامنے حاضر ہونا ہے۔ اگر انسان تمام کے تمام اعمال خشوع خضوع کے ساتھ کرنا شروع کر دے، لیکن صرف ایک کام شروع میں نہ کرے، وہ یہ کہ اس کا جسم پاک نہ ہو، تو وہ تمام کے تمام اعمال اس کے بیکار ہیں، اس کی نماز نہیں ہوگی، سرے سے نماز ہوگی نہیں، بلکہ ایسے بندے کو کہا جائے گا کہ یہ شاید نماز کا مذاق اڑا رہا ہے، یہ شاید نماز کا اللہ رب الجلال کے ہاں کھڑا ہونے کا، عبادت کرنے کا یہ مذاق اڑا رہا ہے کہ وضو ہے یا نہیں ہے، نماز پڑھنی شروع کر دینی ہے۔ نہیں، بلکہ پہلا حکم فرمایا کہ نماز پڑھنی ہے تو پھر کیا کرنا ہے کہ پھر کرنا یہ ہے کہ پھر وضو کرو پہلے، پھر وضو کرنے کے بعد اب جب تمہارا ظاہر پاک ہو گیا ہے تو اب جو کپڑے تمہارے جسم کے اوپر پہنے ہوئے ہیں تم نے، اب ان کپڑوں کو بھی پاک ہونا چاہیے۔ اگر ایمانی طور پر بھی پاک ہو، جسمانی طور پر بھی پاک ہو، لیکن لباس کے طور پر پاک نہیں ہو تو پھر بھی جتنی مرضی عبادت کرتے رہو، ایک ٹانگ پر کھڑے ہو کر نوافل کیوں نہ پڑھتے رہو، اللہ رب الجلال فرماتے ہیں کہ یہ نماز قابل قبول نہیں ہے، کیونکہ اس کے کپڑے پاک نہیں ہیں، ناپاک ہیں، ناپاک کپڑوں میں نماز نہیں ہو۔ اب نماز کے لیے وضو بھی کر لیا، کپڑے بھی پاک ہیں اور ایمانی طور پر بھی پاک ہے، اب چوتھی چیز کیا ہے کہ جگہ کا بھی پاک ہونا چاہیے، جگہ بھی پاک ہونی چاہیے۔ یہ نہیں ہے کہ گندی جگہ کے اوپر جا کر سجدہ کرنا شروع کر دو، ناپاک جگہ کے اوپر سجدہ کرنا شروع کر دو، تو اللہ رب الجلال نے ارشاد فرمایا کہ ناپاک جگہ کے اوپر بھی سجدہ نہیں ہے۔ اس کے باوجود کہ اللہ رب الجلال نے اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ میری امت کے لیے اللہ رب الجلال نے کچھ چیزیں حلال کر دی ہیں جو پچھلی امت کے لیے حلال نہیں تھی، ان میں سے ایک یہ کہ میری امت کے لیے پورے کرۂ ارض کو، پوری کائنات کی زمین کو میرے لیے، میری امت کے لیے اللہ رب الجلال نے سجدہ گاہ بنا دیا، لیکن اس کے لیے شرط یہ ہے کہ کم از کم وہ جگہ پاک ہو۔ یہ نہ ہو کہ گھوڑے کا استبل ہے اور وہاں مصلی بچھایا اور نماز شروع کر دی، جبکہ وہاں پر اتنی پیشاب کی بدبو ہے جی، ایک جگہ گائیں بھینسیں باندھی ہوئی ہیں اور اسی جگہ پر جو ہے نا انہوں نے اپنا گند کیا ہوا ہے اور اسی جگہ مصلی بچھا کر نماز شروع کر دی، نہیں، بلکہ یہاں تک نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا ارشاد گرامی ہے کہ اگر تم نے پیاز کھایا ہے، اگر تم نے پیاز کھایا ہے جس کی وجہ سے تمہارے منہ سے بدبو آتی ہے، تو پھر بھی تم پیاز کھا کر مسجد میں نہ آؤ، کیونکہ تمہاری اس بدبو کی وجہ سے فرشتے تنگ ہوتے ہیں، فرشتوں کو تنگی ہوتی ہے، اور جو جگہ ہی بدبودار ہو وہاں فرشتوں کا آنا کیسے؟ وہاں تو فرشتوں کا آنا پھر زیادہ محال ہے، وہاں فرشتوں کا نزول نہیں ہے۔ یاد رکھیں، فرشتے ایک نورانی مخلوق ہے، پاک مخلوق ہے، صاف مخلوق ہے، صاف مخلوق پاک مخلوق ہے، صاف اور پاک جگہ پر اٹھتی بیٹھتی ہے، جہاں ناپاکی ہوگی فرشتے نہیں آئیں گے۔ اب بیت الخلاء ہے، بیت الخلاء میں فرشتے نہیں جاتے ہیں جی، اور اسی طرح ہی جہاں پر ناپاکی ہے، گندگی ہے، اس جگہ پر فرشتوں کا داخلہ ممنوع ہے۔ جس جگہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا جس جگہ کتا ہوگا وہاں فرشتہ نہیں آئے گا، جس گھر کے اندر گھر کے اندر کتا ہوگا اس گھر میں فرشتہ نہیں آئے گا، کہ کتا بھی ناپاک ہے۔ اور ایک اور اسی حدیث مبارکہ کے اندر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جس گھر کے اندر تصویر لگی ہوگی اس گھر کے اندر بھی فرشتے موجود نہیں ہوں گے، یعنی کہ کتا ناپاک جگہ پر فرشتے نہیں آئیں گے، تو یہ جو تصویر کا کھینچنا یا تصویر کا گھروں کے اندر لگانا، اس کا بھی وہی حکم ہے جو ایک کتے کا گھر میں رکھنا، جو ایک ناپاک جگہ کا کسی جگہ پر ہونا، وہی حکم تصویر والے گھر کا ہے۔ تو ہمارے گھروں کے اندر اکثر دیکھنے میں آتا ہے، لاپرواہیوں کے اندر ہم جو ہے نا وہ تصاویر، مختصر سی عجیب سی صورتوں کی تصاویریں بے احتیاطی کے اندر لگا دیتے ہیں یا رکھ دیتے ہیں، یا کپڑوں کے اوپر لگی رہ جاتی ہے بے احتیاطی میں، تو کم از کم ہمیں ان چیزوں کا خیال کرنا چاہیے، احتیاط کرنی چاہیے۔ اور پھر اب جب جگہ کا بھی پاک ہونا ہے، جگہ بھی پاک ہوگی، انسان خود بھی پاک ہے، لباس بھی پاک ہے، تو اب ایک شرط نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، ایک شرط یہ بھی ہے کہ اس کا پھر رخ بھی قبلے کی طرف ہو۔ یہ نہ ہو کہ نماز تو وہ پڑھ رہا ہے، قبلہ ہے اس طرف مشرق کی طرف، اور نماز پڑھ رہا ہے مغرب کی طرف،
ہے جی، کہ قبلہ اس طرف ہے، نماز اس طرف دیکھ کے اس طرف منہ کر کے پڑھ رہا ہے تو بھی نماز نہیں ہوگی۔ تو ان تمام چیزوں کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا یہ نماز کے آداب میں شامل ہے، شرائط میں شامل ہے۔ اگر یہ شرائط نہ پائی گئی تو ان شرائط کے نہ پانے کی وجہ سے کوئی بھی ان میں سے ایک شرط نہ پائی گئی تو نماز نہیں ہوگی، جو کچھ انسان مرضی کرتا رہے۔ قبلہ رخ بھی ہے جی، اور پاک بھی ہے، صاف بھی ہے، زمین پاک نہیں ہے تو نماز نہیں ہوگی، زمین بھی پاک ہے، کپڑے پاک نہیں ہے، نماز نہیں ہوگی۔ اور پھر ایک شرط یہ بھی ہے کہ کپڑے بھی ہے، سب کچھ پاک ہے، صاف ہے، قبلے کی طرف منہ ہے، لیکن ایک چیز ہے جو ستر ہے، ستر کا چھپا ہوا نہ ہو۔ انسان کا ستر کیا ہے؟ انسان کا ستر، مرد کا ستر یہ ہے کہ اس کی ناف سے لے کر گھٹنوں تک یہ ستر ہے۔ اگر یہ ستر کھلا رہ گیا یا اس کے اوپر اوپر کپڑا ہو تو پھر بھی نماز نہیں ہوگی، پھر بھی نماز نہیں ہوگی، چاہے جتنا مرضی پر اخلاص ہو کر یہ نماز پڑھے، جتنی مرضی پاک صاف جگہ پر خوشبو لگا کر جو ہے نا عود کو بچھا کر اس کے اوپر کیوں نہ سجدہ کرے، ستر ننگا ہے، نماز نہیں ہوگی۔ ستر چھپا ہوا نہیں ہے، نماز نہیں ہوگی اس کی، جو کچھ مرضی کرتا رہے۔ تو یہ چیزیں نماز کی شرائط کے اندر شامل ہے۔ اگر ان چیزوں کے ہوتے ہوئے اگر یہ چیزیں ساری کی ساری موجود ہیں، اب پڑھے گا اللہ اکبر، یہ آداب بھی ہیں اور یہ شرائط بھی ہیں۔